الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگو، عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالی ہر مسلمان کا
خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے جو شروع ہوا ہے اس مہینے کے، اور خاص طور پر اس مہینے کے جو پہلے 15 دن ہیں ان کے متعلق عام طور پہ لوگوں کے مختلف خیالات اور نظریات ہیں۔ اور وہ انہوں نے عام طور پر سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیا ہے۔ کسی نے کسی سے سنا، کسی کو کسی نے کہا، جو کہتا گیا وہ سنتے گئے، اس کے اوپر یقین کرتے گئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شکوہ کیا ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ یہ انسان ہر کسی کی بات کو مانتا ہے، کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا، بتا دیا، اس کی بات کے اوپر یہ یقین کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا یہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہر کسی کی بات کو یہ مان لے گا اور مان لیتا ہے، جو جیسے اسے کہتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ اور میں اسے کہتا ہوں یہ نہیں مانتا۔ شاید اس وجہ سے اس انسان کو یقین کرانے کے لیے قرآن کریم میں بعض مقامات پہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اور قسم اس وجہ سے کھائی جاتی ہے کہ تاکہ آگے سننے والے یقین کر لیں۔ اگر آپ کی کوئی بات کا یقین نہیں کر رہا تو آپ اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور وہ نبی جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، منتخب بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ میں یہ باتیں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں ہے، اللہ نے قسم کھائی نا، والعصر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے نمازی نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی نقصان کے اندر ہے، خسارے میں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رشوت لینے والا نقصان اور خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، پر وہاں پہرا دینے والا، گواہ بننے والا، سہولت میسر کرنے والا، والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ تو خسارے اور نقصان کے اندر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، روزے نہ رکھنے والا، حج نہ کرنے والا، استطاعت کے باوجود بھی اے ظالم انسان، ظلم کرنے والا، ظلم نہ کر، تو خسارے اور نقصان کے اندر ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی تمہارا رب ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، ایک ہی ہے جو بگڑی بنانے والا ہے، ایک ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، ایک ہی ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، ایک ہی ہے جو تمہاری زندگی کا مالک ہے، ایک ہی ہے جو تمہاری عزت اور ذلت کا مالک، جو اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ ایک ہی ہے جو بیماریاں دینے والا اور بیماریاں دور کرنے والا، ایک ہی ہے جو ہر مضطر اور ہر پریشان کی، ہر انسان کی حالات کو دیکھنے والا اور ہر انسان کی دعا کو، پکار کو سننے والا، وہ ایک ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ پھر ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے یہ بھی تو ہے نا ہمارے، آخر یہ بھی تو ہے نا، انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں کر کے اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہیں، آخر یہ بھی تو ہے نا، یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبیوں نے آ کر سمجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کسی نے اسے کہہ دیا کوئی بات، یہ اس کو مان جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے کان میں کسی نے پھونک مار دی، کہ یہ جو پتھر ہے نا، پتھر فیروزہ پتھر، یہ تو پہن لے، کیا کر لے؟ یہ تو پہن لے، اگر یہ تیرے جسم کو لگ گیا نا، بس تیرے پاؤں 12 ہو جائیں گے۔ یہ چوٹی ہوئی نا تو کہ
لگی ہوئی ہو۔ پوٹس جی، اب اس نے شروع کر دیا کہ مجھے اور کوئی پتھر نہیں چاہیے، مجھے فیروزہ ہی چاہیے، میں اپنی انگوٹھی کے اندر فیروزہ پتھر ہی پہنوں گا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس پتھر فیروزے کا فیروزہ نام کیوں رکھا، اس کو لوگ یہ فیروزہ کہتے کیوں ہیں، اور پھر یہ نہیں سمجھا ایک پتھر اس کے اندر کون سی ایسی خاصیت آ گئی ہے، یا وہ پتھر میری روزی کا ضامن ہے، میری روزی کے اندر برکت آ جائے گی اگر میں یہ پہنوں گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، یہ روزی تیری پتھر میں نہیں ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں نا۔ یہ جو پھر پتھر اس نیت سے پہنا ہے، یہ چوٹی ہوئی ہو تو بس اگر یہ تجھے لگ گیا تو تجھے ضرورت کسی کی نہیں پڑے گی۔ پتہ ہے کہ فیروزہ پتھر اس پتھر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا، اس کے ہاتھ کے اندر نفع سمجھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جس غلام نے، مجوسی غلام نے شہید کیا تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ اس کو بابا شجاع کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بہادری کہ حضرت عمر جیسے جوان کو شہید کر دیا۔ اب اس نام سے اس پتھر کو وہ نام دیا گیا، فیروزہ پتھر، یعنی اس نام کے اندر وہ برکت ہے۔ اور یہ نام کس کا؟ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے آپ کے دروازے کے اوپر آتا ہے نا کوئی سائل، فقیر آتا ہے، فقیر آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، وہ آپ کو مجھا دیتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے پتہ ہے؟ کہتے نظر اللہ نیاز حسین۔ کیا؟ نظر اللہ نیاز حسین، کہ نظر اللہ، اللہ کا نام بھی لیا اور آپ کو جھٹکا بھی دے گیا۔ آپ سمجھے کہ اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن اپنے عقیدے کو ساتھ بتا گیا، نیاز حسین۔ آپ نے نظر اللہ کی طرف تو نگاہ لی، لیکن آگے جو نیاز حسین کا ہے نا اس طرف آپ نہیں گئے۔ یہی وہ بات ہے، مسلمان کسی چیز کی تحقیق میں نہیں جاتا، بلکہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔
اور مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہر کسی کی بات کو مانتا ہے، میری بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ایک مقام میں نہیں، کئی مقامات پہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اعلان کروایا، ان کی زبانی اعلان کروایا، صرف نبیوں سے بھی نہیں، نبی الانبیاء سے بھی اعلان کروایا، خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی، خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی، جس کی تعریف کرتے کرتے، لکھتے لکھتے، جب ان کی سوچ اور ان کی فکر جواب دے گئی تو آخر کے اندر اپنی زبان سے وہ کہنے لگ گئے، من وجهك المنير لقد نور القمر یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جب نبی کے تعریف کرنے والے کی سوچیں جواب دے گئیں، قلم جواب دے گئے، فکر جواب دے گئے، اپنے قلموں کو روک کر کہنے لگے، اب ہمت نہیں رہی، کاغذ پر ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، لکھنے والے ختم ہو گئے، قلم جواب دے گئے، لیکن آپ کی سیرت کو کوئی لکھ نہیں سکتا، آپ کے مقام کی تعریف کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا۔ آخر کے اندر یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی کے اندر طاقت نہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے آپ کی تعریف کے لکھنے کا حق ادا کر دے یا بیان کرنے کا حق ادا کر دے۔ بس آخر کے اندر ہم یہی کہتے ہیں، اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ امام الانبیاء کی ہے، وہ نبی الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ سید البشر، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر میرے بعد آپ کا ہی مقام، آپ کا ہی شان ہے، ساری مخلوقات سے آپ برتر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا شان کم ہے، لیکن آپ اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑی شان والے، ہو سکتا ہے آپ کے متعلق لوگ ذہنوں کے اندر اپنے اپنے طور پہ کوئی باتیں لے کر آ جائیں، آپ کو کوئی مشکل کشا سمجھ لے، آپ کو کوئی حاجت روا سمجھ لے، آپ کو کوئی عبادت کے لائق سمجھ لے، آپ کو کوئی نفع نقصان کے مالک سمجھ لے، آپ کو کوئی موت و حیات کا مالک سمجھ لے۔ فرمایا میرے محبوب، میں اعلان تو کروں گا کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن آپ اپنی زبان نبوت سے، معصوم زبان، ختم نبوت والی زبان سے آپ اعلان کر دیں اور فرما دیں، قل لا املک لنفسی۔ فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، وہ اعلان ابو بکر بھی سنے، وہ اعلان عمر بھی سنے، وہ اعلان حضرت عثمان بھی سنے، وہ اعلان حضرت علی المرتضیٰ بھی سنے، وہ اعلان حضرت حسین بھی سنے، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی سنے، وہ صحابہ بھی سنے، وہ تابعین بھی سنے، وہ تبع تابعین بھی سنے، وہ ائمہ مجتہدین بھی سنے، وہ تا قیامت تک آنے والے انسان سنے۔ اس وقت تک یہ اعلان ان تک پہنچے جب تک
زمین باقی ہو، آسمان باقی ہو، جب تک قرآن باقی ہو، اس وقت تک یہ اعلان ان کے پاس پہنچ جائے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، یعنی آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیں اور کہہ دیں میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو پھر تمہاری ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب آپ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو حضرت علی المرتضیٰ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو گئے؟ حضرت حسین کیسے ہو گئے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی کیسے ہو گئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں، واقعتاً بزرگ ہیں، لیکن بزرگی کی انتہا ہو، مقام صحابیت ہو یا مقام ولایت ہو، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات و کمالات کے اندر شریک ہیں۔ نہیں، نفع نقصان کا مالک ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دنیا کے اندر نہ کوئی نبی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی ولی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی زندہ نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی مردہ نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی اپنا نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی انسان حیوان نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی پرند چرند نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی حیوان نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی زمین کے اندر، نہ کوئی آسمان میں، نہ سورج اور چاند کے اندر۔ اللہ کی مخلوقات میں صفت کسی کے اندر نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند کرنے کے لیے آئے، اپنی رحمت کے دروازے کسی کے اوپر بند کر دے، سارے انسان، سارے حیوان، سارے جنات، ساری مخلوقات مل جائیں آپس کے اندر، اس کے لیے ان بند دروازوں کو کوئی کھول سکتا نہیں۔ اگر کسی کے لیے خداوند قدوس اگر دروازے بند کر دے، کوئی کھول نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو دنیا کے اندر کسی کے لیے طاقت نہیں ہے ان کھلے ہوئے دروازوں کو کوئی بند کر دے۔ اب مسلمان قرآن کریم کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود اعلان فرما دیا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نے سنی سنائی باتوں کے اندر کبھی تو یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں چیز ہے اس کے اندر نفع اور نقصان ہے، کبھی دنوں کے متعلق کہہ دیا، کبھی مہینوں کے متعلق کہہ دیا، کبھی چیزوں کے متعلق کہہ دیا ہے، کبھی اشیاء کے متعلق کہہ دیا ہے، کبھی کسی درخت کے متعلق کہہ دیا، کبھی کسی پتھر کے متعلق عقیدہ رکھ لیا، کبھی کسی درخت کے متعلق عقیدہ رکھ لیا ہے۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا عقیدہ ایمان مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے بس، اور کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ جب اللہ کو مان لیا ہے نا، بس کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اب سمجھ لیا ہے نا کہ اللہ ہی واحد ہے، ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سارا ملک، یہ ساری کائنات اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جو چاہے تصرف کرے، چاہے جس چیز کے اندر وہ نفع رکھ دے وہ مرضی کا مالک ہے، جس چیز کے اندر وہ نقصان رکھ دے وہ مرضی کا مالک ہے۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہ وہ بذات خود کسی نفع کی مالک ہے کوئی چیز، نہ نقصان کی مالک ہے۔ ہاں جب اللہ چاہے گا کسی کے اندر کوئی نفع رکھ دے وہ مرضی کا مالک ہے، کسی کے اندر نقصان رکھ دے مرضی کا مالک ہے۔ ظاہری چیز پہ کہیں سے ہمیں نفع مل رہا ہے، کہیں سے ہم نقصان مل رہا ہے، وہ ظاہر اور ہے، لیکن در پردہ ہاتھ اللہ کی ذات کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے،
نہیں ہے انسان، اور غیر اللہ کی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ کوئی بات بھی کہہ دیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، جی آپ نے صحیح کہا۔ کسی نے اس کو کہہ دیا یا تو کہا کہ بھئی برکت کے لیے تو ایسا کر، اپنے گھر کے دروازے پہ اور اپنی دکان کے دروازے پہ اور اپنی گاڑی کے دروازے کے اوپر، اور یہاں تک کہ گدھا گاڑی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی اپنی گاڑی کے نیچے جی وہ گھوڑے کا جو ہے نا وہ سمب لگا دے، وہ نال کیا بولتے ہیں اس کو، وہ نال، وہ نقشہ بناؤ لوہے کا، جی کہا کہ یا تو تجھے نظر نہیں لگے گی اور برکت آئے گی، اب اس نال کے اندر برکت ہے، آپ کو کسی نے کہا دیا آپ کان کے کچے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پہنچ گئے لوہار کے پاس مجھے نال دے دو، او بھائی نال کے اندر برکت نہیں ہے، برکت گھوڑے کی پیشانی میں ہے۔ کس میں ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے گھوڑے کی پیشانی کے اندر برکت ہے، گھوڑے کی نال میں نہیں ہے، اور پھر ہر گھوڑے کے اندر نہیں، آپ کے پاس جو جلوس والا گھوڑا ہوتا ہے وہ نہیں، وہ جو مجاہد کے پاس جہاد والا گھوڑا ہوتا ہے اس کی پیشانی کے اندر برکت ہے، ذرا اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر تو دیکھ، اس کی پیشانی کے اندر برکت ہے۔ یہ جو آپ کے پاس جلوس والا گھوڑا اس کے اندر برکت نہیں ہے، ان گھوڑوں نے تو کئیوں کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، کئیوں کو اندھا کر دیا ہے، ٹانگیں ماری اور اسپتال پہنچ گئے، مولا کو رحم بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھئی یہ میرے ماننے والا ہے، دے ٹھکا کر کے ٹانگ پیچھے سے، وہ بیچارہ مولا مولا کر رہا تھا، مولا مولا کرتے اسپتال پہنچ گیا۔ ہمارے پنجاب کے اندر ایک پیر ہے سیال، اور دنیا اسے کہتی ہے پیر سیال، قمر الدین سیالوی، اس کا نام قمر الدین ہے سیالوی، پیر سیال لکھتے ہیں آگے لجپال، ایک گاڑی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پیر سیال لجپال، اتفاق کیا کسی انسان سے، کسی آدمی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس گاڑی کے وہ نیچے آ گیا، اب جس گاڑی کے نیچے آیا اس گاڑی کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ پیر سیال لجپال، اور جو نیچے آیا ہے وہ پیر قمر الدین سیالوی کا ہی مرید تھا جی پیر کی گاڑی چڑھ گئی، اسے پیر نہ بچا سکا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ہر حال کا، ہم چاہے کہیں بھی ہوں بیٹھے بیٹھے ہم یہیں سے پکار لیتے ہیں ان کو، ہماری ساری فریاد سن لیتے ہیں۔ تو یہ کسی نے بھی کان میں ہمارے میں پھونک مار دی نا، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، وہ کسی نے کہہ دیا اس کو کہ بابا فلاں بزرگ جو ہے فلاں ولی، اس کی تصویر تو دکان کے اندر لگا دے اور صبح کو دھوڑی دیا کر، اس کی کیا دیا کر صبح کو دھوڑی دیا کر، پیر کو بھی دھوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، پیر کو بھی دھوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، قبر کے اوپر جا کر بھی اگربتیاں جلاتے ہیں، مردے کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے منع فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کسی قبر کے اوپر آگ نہ جلائی جائے، کچھ ہے پتہ آپ کو؟ کسی قبر کے اوپر آگ نہ جلائی جائے، صحابہ اکرام منع کیا کرتے تھے کہ ہمارے جنازے میں ہمارے ساتھ یہ آگ لے کر ساتھ نہ چلنا، آگ نہ جلانا، اور ہم مردے کو اگربتی دھونیاں دے رہے ہوتے ہیں، ادھر مردے کو دیتے ہیں، ادھر دکان کے اندر جو ہے نا وہ پیر صاحب کو دیتے ہیں دھونیاں، اور کبھی خود نے کوئی ایک پھول لے کر کبھی سونگا نہیں ہوگا اور پیر صاحب کی تصویر کو ہار پہناتے ہیں
تصویر کو ہار پہناتے ہیں صبح صبح، دھونی دے کے ہار لیا اور اسے گلے کے اندر ڈال دیا، کہا کہ روزی میں برکت آئے گی۔ پتہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شد الناس، فرمایا سب سے زیادہ جس وقت انسانوں کو سب سے زیادہ جس انسان کو عذاب ہوگا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت والے دن جس انسان کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، فرمایا المصورون، وہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تصویر ناجائز، اب جہاں ضرورت ہو، جہاں قانون کی بات آ گئی ہے وہاں مجبوری ہے۔ آپ شناختی کارڈ کے اندر تصویر لگا سکتے ہیں، مجبوری، پاسپورٹ کے اندر لگوا سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اپنی تصویریں بنا کر گھر کے اندر رکھنا ناجائز ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے۔ ہمارے پاس ہمارے دادا کی پرانی تصویر پہ پڑی ہوئی ہیں، نانی اماں دادی اماں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، نامعلوم کتنی ہمارے گھر کے اندر اتنی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، اخبارات کے اندر بھی تصویریں موجود ہوتی ہیں، اور بزرگوں کی تصویریں بھی گھروں کے اندر لٹکا دی ہیں، دکانوں کے اندر لٹکا دی ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو جس انسان نے تصویر بنائی ہوگی اس کو بلایا جائے گا، آپ نے یہ تصویر بنائی تھی، اب آپ اس کے اندر روح ڈالیں، اور جب تک اس تصویر کے اندر روح نہیں ڈالیں گے آپ کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، آپ کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ نہ وہ روح ڈال سکے گا، کسی کے پاس نہیں ہے روح۔ انسان ظاہری تصویر تو بنا سکتا ہے، مجسمے تو بنا سکتا ہے، تصویریں تو بنا سکتا ہے، لیکن انسان اس تصویر کے اندر، مجسمے کے اندر، اس بت کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ روح تو خداوند قدوس کا امر ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب تک وہ عذاب اس کے اندر مبتلا رہے گا، یعنی معلوم ہوا نہ تو وہ تصویر کے اندر روح ڈالے گا، نہ عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر عام بن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن فرمایا کہ اس تصویر والے کو عذاب ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوگا، جس گھر کے اندر تصویر ہوگی، جس مقام جس جگہ کے اوپر کتا اور تصویر ہوگی، خداوند قدوس کی رحمت والے فرشتے نہیں آتے، روزی لے کر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شیاطین نہیں آیا کرتے۔ جس جگہ پہ کتا اور تصویر ہوگی شیاطین تو آئیں گے لیکن رحمت والے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہمیں کسی نے کہہ دیا ہے یہ تصویر لگاؤ گے، اس کو پھول ڈالو گے گھر کے اندر، گلے کے اندر، اس کو دھونیاں دو گے، اس کو خوشبو سنگھاؤ گے، تیری دکان کے اندر برکت آئے گی۔ ہم نے لوگوں کی باتیں مان لی ہیں، خداوند قدوس کی بات کو نہیں مانا، امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ خداوند قدوس نے شکوہ کر دیا انسان سے، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، کیسا انسان ہے تو ہر کسی کی بات کو مان رہا ہے لیکن میری بات کو نہیں مان رہا۔ ہر کسی کی مان لیتا ہے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، ماں بھی اپنے بچے کو اگر گھر سے باہر بھیجتی ہے نا تو کیا کرتی ہے؟ وہ کاجل کا ایک ٹکا لگا دیتی ہے اس کو، یہاں پہ لگا دے گی، یہاں پہ لگا دے گی، خوبصورت بچہ ہوگا اس کو ٹکا لگا دے گی۔ تو بھائی کیوں؟ بابا یہ باہر جا رہا ہے نا، اب اس کو یہ جو کلواہٹ ہے، یہ کالی ہے، اس کو یہ بچائے گی۔ کیا کرے گی؟ یہ بچائے گی۔ اگر اتنا خطرہ ہے کہ اس کو یہ کاجل ہی بچائے گا تو ویسے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کالی اولاد ہی دے دے۔ جی، تو کس نے کہہ دیا، کس نے کہا؟ وہ بات مان لی۔ ایک بچے کو میرے پاس لے کر آئے تو جب اس نے کپڑا ہٹایا تو سینے کے اوپر ماچس رکھی ہوئی تھی۔ کیا؟ سینے کے اوپر ماچس رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا گھر والوں نے کہا باہر لے کے جا رہے ہو نا، یہ ماچس ساتھ لے کے جاؤ۔ تو میں نے کہا جب گھر کے اندر نفع نقصان کی ماچس تمہارے گھر کے اندر موجود ہے تو ہمارے پاس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ماچس تمہارے گھر میں ہے، یہ سنبھال لے گی سارا کچھ۔ اگر وہ باہر سنبھال سکتی ہے، باہر لے کے جا رہے ہو، گھر میں نہیں سنبھال سکتی۔
ماچس بچے کے سینے کے اوپر رکھی، باہر جا رہا ہے، اب حفاظت ہوگی اس کی۔ اور جب شادی کرتے ہیں جی، اور گھوٹ کو جو ہے نا وہ ہاتھ میں کیا باندھتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ؟ ہے کنگن ڈورا۔ ہاں دیکھا، کنگن ڈورا، وہی ہاتھ میں باندھتے ہیں۔ اب اس کے اندر پتہ ہے وہ خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا لوہا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر لوہا ہوتا ہے۔ یہ پہنانے کا، باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اب یہ دلہا بنے گا، اب یہ باہر آئے گا جائے گا، تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے، اس کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ لوہا اس کو بچائے گا۔ جی اتنا سا چھوٹا سا لوہا اس کے ہاتھ کے اندر لگا دیا اور کہا کہ یہ بچے گا، تو جو لوہے کا کام کرتے جن کے اندر سارے گارڈر پڑے ہوئے ہیں جی، جن کے حساب ٹنوں کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے وہ اس کا عقیدہ، اس کو لوہے کا ٹکڑا اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ یہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس نے پوچھا بھی نہیں اماں سے، اماں کیوں؟ بس بھائی بڑے ہیں، بڑے کہتے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے باندھتے ہیں، بس تو بھی باندھ لے بیٹا، باہر آتے جاتے ہو نا۔ کہ اب یہ چیزیں نفع اور نقصان کا مالک ہو گئیں۔ یہ چھوٹا سا لوہا ہمارے نفع نقصان کا مالک ہو گیا، گھوڑے کی نال ہمارے نفع نقصان کی مالک ہو گئی، یہ سرمے کا ٹکا جو ہے نا وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہو گیا، یہ ہمیں بچا لے گا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا مسلمان کا؟ ایمان کہاں چلا گیا مسلمان کا؟ اس کو کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے جسے کہا وہ ایک بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مسلمان۔ اب اس کے کان میں کسی نے پھونک ماری، کہا کہ اب یہ جو آ رہا ہے نا مہینہ سفر کا، یہ سفر کا جو مہینہ ہے نا، بس یہ اللہ خیر فرمائے، خیال کرنا یہ 13 تیجی کا مہینہ ہے۔ کون سا؟ 13 تیجی، 13 تیجی، وہ تیزی بھی نہیں آتا، 13 تیجی۔ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں خیال کرنا کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ تو یہ بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ گھر کیسے محفوظ ہوگا؟ کہا کہ سورہ مزمل پڑھا لو اور برفی بانٹ دو، سورہ مزمل پڑھا کے برفی بانٹ دو۔ بس برفی آپ نے بانٹی یا نان کھتائی آپ نے بانٹی، بس کہا کہ آنے والے آسمان سے بلائیں ساری ٹل جائیں گی۔ جی قرآن شریف کا پڑھنا ہم نہیں منع کرتے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ سوچا تو جائے کہ کب وقت کس ماحول کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، تو نے اس سے اور برکتیں تو اٹھائی نہیں ہے، بس یہ برکت تجھے نظر آ گئی کہ آسمان سے بلائیں آئیں گی اس سفر کے مہینے کے اندر، اور اس میں کوئی سفر بھی نہیں کرنا، اس کے اندر کام کریں گے، سفر کام صفر ہو جائے گا، اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کوئی کام نہیں کرنا، کوئی نہیں جانا، کوئی سودا نہیں کرنا، کوئی شادی نہیں کرنی۔ تو سفر کے مہینے کے اندر بھی شادی نہیں کرو کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ جی محرم کے اندر بھی شادی نہیں کرو، اماموں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر بھی شادی نہیں کرو، روزوں کا مہینہ ہے۔ قربانی کے اندر بھی شادی نہیں کرو، وہ تو قربانی کا مہینہ، کٹ پٹ کا مہینہ ہے۔ جی تو یہ سارے مہینے کوئی نہ کوئی ہے، تو پھر شادی کب کریں؟ تو کب کرنی چاہیے؟ ہر کسی نے اپنے طور پہ نام رکھ دیے ہیں کہ یہ خالی مہینہ ہے، فلانا بھرا ہوا مہینہ ہے، فلانا 13 تیجی کا مہینہ ہے، فلانا عرس کا مہینہ ہے، فلانا مہینہ فلاں ہے، فلاں مہینے کو فلاں ہے۔ دنوں کو رکھ دیا، ایام کو رکھ دیا، چیزوں کو رکھ دیا۔ کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی کو کہتا ہے منحوس ہے، یہ جگہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے کہ پرندہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے عورت کے اندر نحوست ہے، کوئی کہتا ہے فلاں حیوان کے اندر نحوست ہے، کوئی کہتا ہے فلاں درخت کے اندر نحوست ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا مسلمان نے اپنے طور پہ
عقیدے بنا لیے ہیں، نظریے بنا لیے ہیں، یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ مسلمان توہم پرست نہیں ہوتا، مسلمان خدا پرست ہوتا ہے۔ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صدیاں گزر جائیں، لیکن مسلمان کا یقین کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے، 40 سال روتے رہے، 40 سال روتے رہے، اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی ذات سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کبھی کسی پہلے پیغمبر کو نہیں پکارا کہ بابا آدم میں اس پریشانی کے اندر ہوں، میری اس پریشانی کو حل کر دے، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ لیکن ہم ایک دن کی بات ہوتی ہے، ہمارے اندر اتنی صحت اور شکت بھی نہیں ہے، ہم تو ایک دن کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کو کسی نے کہہ دیا ہے بس وہاں فلاں دربار پہ چلا جا، وہاں حاضری دے دے۔ جی کب؟ بلا ساوے سمار کو جی ساوے سمار کو حاضری دے۔ وہ ساوا سمار پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے، ساوا سمار کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ہر مہینے کا جو پہلا سمار آئے گا وہ ساوا سمار ہے۔ اس وقت پیر جو پیر ہوتے ہیں وہ ساوے سمار میں وہ جوش میں ہوتے ہیں، وہ سارا کوئی سنتے، باقی آگے پیچھے نہیں سنتے۔ ساوے سمار کے اندر وہ اس وقت سنتے ہیں۔ اور بھائی اس کے پاس کیوں نہیں جانتے جو ہر وقت سنتا ہے؟ اس کو نہ سمار کی ضرورت ہے، نہ جمعے کی ضرورت ہے، نہ پیر کی ضرورت ہے، اس کو نہ دن کی ضرورت ہے، نہ رات کی ضرورت ہے، نہ اس کو دیش کی ضرورت ہے، نہ پردیش کی ضرورت ہے۔ وہ تیری وجہ سے سوتا ہی نہیں ہے، سونا تو درکنار ہے، وہ تیری وجہ سے اونگتا ہی نہیں ہے کہ کس وقت میرا بندہ مجھے کسی وقت بلا لے، کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا۔ کسی وقت کوئی بلائے مجھے، کوئی عربی کے اندر، کوئی فارسی کے اندر، کوئی بلوچی کے اندر، کوئی سندھی کے اندر، کوئی پشتو کے اندر، کوئی کسی زبان کے اندر مجھے کس وقت بلائے، اور میں سوتا نہیں ہوں، اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، سونا درکنار ہے، میں اونگتا ہی نہیں ہوں، اس رب کو نہیں پکارتا جو کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ جو سو گئے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا چھوڑ کر قبروں کے اندر چلے گئے، اس کے دربار کے اوپر حاضری دے کھڑا ہوئے ہاتھ باندھ کے، پیر صحیح اب تیرے پاس آیا ہوں، بس میں لٹ پٹ کے تیرے پاس آیا ہوں، اب تو سب کچھ کر دے۔ اگر اس کے اندر سب کچھ ہوتا تو یہ خود قبروں میں کیسے چلے جاتا؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ او انسان، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی یا اللہ کے غیر سے کوئی عقیدہ ایسا رکھنے والا تیری سوز و پکار کو وہ سنتے ہیں، ان کو تیرے ہر حال کا معلوم ہے، تیری ہر کال کا معلوم ہے، وہ ہر چیز تیری جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے پاس جائے گا، کہیں بھی جائے گا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا وہ تیری حال سے، تیری قال سے بے خبر ہیں۔ قیامت آ جائے گی لیکن تجھے قبر سے کوئی وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، لیکن اس وہاں سے مقام سے جواب آئے گا جس کی ہر وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو نہ رات کو بند ہوتے ہیں، نہ دن کو بند ہوتے ہیں، نہ غمی کے اندر بند ہوتے ہیں، نہ خوشی کے اندر بند ہوتے ہیں، نہ طوفانوں کے اندر بند ہوتے ہیں، نہ بارشوں کے اندر بند ہوتے ہیں۔ اس کی ہر وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کو پکار، جس وقت تیرا دل چاہے گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر پکار لے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر صاحب کے پاس جائے گا، ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہاں جائے گا، لیکن وہ رب رحمت کہتا ہے، فرمایا مجھے پکار، ادعونی استجب لکم، اے الہ العالمین تجھے پکاروں تو صحیح، میں تو یہاں زمین پہ رہتا ہوں، میں تو صحراؤں کے اندر، میں تو جزیروں کے اندر رہتا ہوں، اور تو کہاں ہے، کس وقت ہوگا، کس وقت پکاروں تو کہاں موجود ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی قریب
قریب، میں دور نہیں ہوں، میں تجھ سے قریب ہوں۔ مالک کائنات تو کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تیری سانس والی رگ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ دور ہے، لیکن میں تیری سانس والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے معلوم ہے تو کس مقام کس جگہ پہ کس حال کے اندر ہے۔ میں تجھے جانتا ہوں مستقر کو، تو دیش کے اندر ہے یا پردیش کے اندر ہے، کس مقام پہ ہے، تیرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا تو اطلاع دے گا میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں، تیرے پیر مرشد کو پتہ نہیں ہوگا تو کس مقام پہ ہے، لیکن خداوند قدوس فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو کس مقام کس جگہ پہ اندر ہے، کس پریشانی کے اندر ہے، میں تو یہ جانتا ہوں۔ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے تب بھی مجھے معلوم ہے، جو گھر سے باہر ہوتا ہے تب بھی مجھے معلوم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اگر اندھیرے کے اندر ہوتے ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، اجالے کے اندر ہوتے ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، اگر اکیلے ہوتے ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، اگر دو ہوتے ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، انفرادی زندگی ہے تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، اگر اجتماعی زندگی ہے تب بھی ساتھ ہوتا ہوں، میرا ساتھ سے تو چھوٹ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمایا کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن میری آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو ہر وقت میری نگرانی کے اندر، میری قدرت کے نیچے، میرے علم کے تحت تو زندگی گزارتا ہے، مجھے تیری ہر بات کا علم ہے۔ جب یہ معلوم ہے، اتنا بھی پتہ ہے، مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے۔ ٹی وی کے اندر دیکھنا، آج کل ٹی ویاں بھی آگے پیچھے چلی گئی ہے، موبائل سسٹم آ گیا ہے، موبائل نے سارا کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے اس فتنے سے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ جی تو ٹی وی کے اندر اخبارات میں دیکھیں، اس سفر کا مہینہ جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، خاص طور پہ 13 تیزی پہلی 15، اس سفر کے مہینے کے اندر لکھا ہوا ہوگا سفر المظفر۔ ہر مہینے کے ساتھ ایک لقب ہے جو ملا ہوا اس مہینے کو، جیسے رمضان المبارک ہے، رمضان ہے اس کے ساتھ رمضان المبارک، جی ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، تو سفر کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کے دو ہی لقب ہیں، سفر المظفر یا سفر الخیر۔ سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ، سفر الخیر کہ خیر کا مہینہ اور بھلائی کا مہینہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو برائی کا مہینہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ برائی کا مہینہ ہے، اس کے اندر نحوسیں آتی ہیں، اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں۔ اور بھائی بلائیں کوئی نہیں ہیں، بلائیں تو ہم خود ہیں جو گھر کے اندر ہم رہتے ہیں۔ جی وہ جو بے نمازی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری مستورات جو بے نمازی بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کے اندر جو دوپٹہ اتار کے پھر رہے ہیں، جی گھر کے اندر جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، بے نمازی برکتیں تو وہاں پہ نہیں آتی جہاں جا بجا ہمارے گھروں کے اندر تصویریں لٹک رہی ہیں، سب کچھ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، بلائیں تو وہاں اس انداز کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر کہیں فساد ہوتا ہے، دنیا میں کہیں دنگا ہوتا ہے، دنیا کے اندر کہیں جھگڑا ہوتا ہے، دنیا کے اندر کہیں اختلافات ہوتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں یا زمین پہ، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان نے ہمیں بھلا دیا ہے، وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اعمال کی طرف جان نہیں دیتا، یہ کہتا ہے تیری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو فلاں کی وجہ سے آیا ہے، یہ نحوست فلاں کی وجہ سے ہے۔ جی میاں خود نہیں دیکھتا کہ میں بے نمازی ہوں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے شادی کی ہے نا میں پھنس گیا ہوں صحیح، شادی کرنے کے بعد بس میں پیچھے چلا گیا۔ کس کے بعد؟ شادی کرنے کے بعد میں پیچھے چلا گیا، یعنی اس کے دماغ کے اندر یہ ذہن ہوتا ہے کہ سائیں بھی کہہ دے کہ ہاں یہ جو بیگم تو لایا ہے نا بس یہ منحوس ہے، اس کو خیر بات کہہ دے۔ جی یہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے 4 درجے دیے ہیں عورت کو، 4 درجے۔ وہ تیرے گھر کے اندر یا تو ماں کی صورت کے اندر ہوگی، ماں کو منحوس کہے گا، یا وہ بیٹی کی صورت کے اندر ہوگی، وہ بیٹی جو اللہ نے اس کو رحمت کہا ہے تو اسے منحوس کہے گا۔ وہ بیٹی جس باپ کے گھر کے اندر ہو وہ رحمت، اور جب وہ تیرے گھر کے اندر ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ باپ کے گھر کے اندر رحمت اور تیرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر ہے وہ زحمت بن جاتی ہے کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشتی میں سوار جا رہے تھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، ڈوبنے کا خطرہ ہوا، سارے مسلمان تھے، ایک ان میں سے کافر تھا بس،
کیا تھا؟ ایک کافر تھا. اور جو مسلمان تھے نا وہ جب بھی تھوڑا سا ہچکولا کشتی کھائے تو مسلمان کہے کافر کو تیری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. اور پھر آگے چلیں, پھر وہ بیچارہ خاموش, اب کیا کرے؟ اب پھر تھوڑی دیر آگے چلیں, پھر ہوا کا کوئی جھونکا آئے, پھر کشتی الٹی پلٹی ہونے لگے تو وہ کہا کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ نوجوان یہی سمجھتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, کبھی کہتا ہے اس دکان کے اندر مصیبت ہے, کبھی کہتا ہے کہ اس کاروبار کے اندر مصیبت ہے, کبھی کہتا ہے اس گھر کے اندر مصیبت ہے, کبھی کہتا ہے اس عورت کے اندر مصیبت ہے. اپنی طرف کوئی نہیں کہتا کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کچھ اپنے اندر بھی غور کر لے, کوئی کمی میرے اندر تو نہیں ہے جو خداوند قدوس میرے اوپر ناراض ہو گیا ہے. ہم سارے کا سارا ملبہ دوسروں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بدشاہ بڑے ظالم ہو گئے ہیں, بلے دکھا دکھا کر ہم پھرتے ہیں, ہم بھی پریشان, آپ بھی پریشان, میں بھی کہتا ہوں ظالم ہے, آپ بھی کہتے ہیں ظالم ہے, سب کہتے ہیں ظالم. یہ ظالم کیوں آئے؟ اللہ رحیم ہو اور بادشاہ ظالم آئے, اس لیے اللہ نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ. جب تو میری نہیں مانے گا, لوگوں کی مانے گا, تو پھر اوپر تیرے بادشاہ ایسے ہی مسلط ہوں گے جو تیری نہیں مانیں گے. تو میری نہیں مانتا تو پھر بادشاہ ایسے مسلط ہوں گے جو تیری نہیں مانیں گے. تو اپنے آپ کو تو دیکھ, اللہ شکوہ کرتا ہے اس انسان سے کہ تو میری نہیں مان رہا نا, سب کی مانتا ہے, میری نہیں مانتا. میں نے تیرے لیے قسمیں کھائی ہیں قرآن کے اندر, اور قسمیں کھا کھا کر تو یہ یقین دلایا ہے کہ تو نقصان میں ہے, تو خسارے میں ہے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بچوں, درخواست کرتا ہوں آپ سے, اپنے عقیدے کو صحیح بناؤ, اپنے ایمان کو صحیح بناؤ, اپنے عقیدے اور ایمان کو صحیح بناؤ, اور اپنے اعمال کو درست کرو. ہم نام کے مسلمان ہیں, ہمارے کام اعمال سارے کافروں جیسے ہیں. صرف مسلمان ہیں ہم, ہماری زندگی ساری کافروں جیسی ہے, ٹوٹل زندگی ہماری کافروں جیسی ہے. تو جب زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہمارے کافروں جیسے ہیں تو کبھی سکون نہیں آئے گا. قیامت آ جائے گی, سکون نہیں آئے گا. ہم حالات بدلنے کی کوشش کریں گے, حالات پہلے سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے جب تک کہ ہم صحیح نہیں ہوں گے. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے, دوسروں کو کہنے کے بجائے خود اپنے آپ کو صحیح کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ایک کی وجہ سے میں ولی بن جاؤں تو کیا ہوگا, ساری دنیا ایسے, بھلے ساری دنیا ایسے کرتی رہے, میں تو ٹھیک ہو جاؤں نا. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ سب کچھ ہوتا رہے, کرتے رہے, لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں. جب ہر بندے کے اندر یہ فکر آئے گی, ایک معاشرہ بنے گا. اگر یہ ایسا ایک معاشرہ ہوگا تو پھر دیکھ لینا اس ملک کے اندر, اس دنیا میں ایسا امن آ جائے گا. جی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک وقت ایسا آئے گا فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ایک زیورات سے آراستہ ہو کر ملبوس خوبصورت دو چیز ایک عورت سفر کرے گی, کوئی غلط نگاہ سے اٹھا کر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا امن کا زمانہ ہوگا. وہ دکھا دیا تھا صحابہ اکرام کے زمانہ میں. صحابہ اکرام کے زمانہ میں دکھا دیا تھا کہ عورت جا رہی ہے لیکن اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کے اندر دکھا دیا تھا کہ بکری اور شیر ایک جگہ میں پانی پیتے تھے, ایک گھاٹی کے اندر, کہاں بکری اور کہاں شیر. یہ انصاف تھا, یہ انصاف تھا. آج میاں اور بیوی آپس کے اندر نہیں بنتے, اولاد والدین نہیں بنتے, شیر بکری کہاں سے بنے گے؟ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. ہم سارے کا سارا کہہ دیتے ہیں مہینہ خراب ہے, دن خراب ہے, درخت خراب ہے, دکان خراب ہے, بیگم کا مسئلہ ہے, عورت کا مسئلہ ہے. ان چیزوں کو ہم یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. نہیں, ان کے ٹھیک کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ہم ٹھیک کریں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے شکوہ کر رہے ہیں وہ شکوہ پھر نہیں ہوگا. اگر ہم ٹھیک ہو گئے, ہمارے گھر کا نظام صحیح ہو جائے گا, ہمارا ملک صحیح ہو جائے گا, ہم امن والی زندگی اور سکون والی زندگی گزاریں گے. اگر ہم صحیح نہیں ہوئے, دوسروں کہنے پہ چلے, اللہ کی نہیں مانی, تو پھر حالات ٹھیک ہونے کا کوئی بھی یقین دہانی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.